کچھ لوگ جو عورتوں کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ گھر میں ہی رہتی ہے پھر بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، پتہ نہیں یہ کیا کرتی رہتی ہے، اور بھی بہت ساری طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جو 2-4 وقت کی نماز پڑھنے لگتے ہیں نا، وہ بہت بڑے اپنے آپ کو نمازی سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ چیز بالکل منع ہے۔ آپ کسی کو ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے نمازی ہے تو وہ برا انسان ہے، کہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تو وہ اس سے نفرت ہی کرو اور اس کے بارے میں ہمیشہ برائی کرتی رہو۔ آپ اگر نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ دوسروں کو سمجھائیں، آپ اس کو کہیں، لیکن پیار سے۔ آپ کے کہنے میں بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ سامنے والے انسان کو برا لگے اور اس کو یہ فیل ہو کہ بھائی نماز پڑھ کے انسان جب اتنا غرور اور اتنے تکبر سے بات کرتا ہے تو پھر ہم ہی ٹھیک ہیں بھائی، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہمارے اخلاق تو اچھے ہیں۔ اسی لیے اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دیجئے، اور جو لوگ عورتیں بھی نماز نہیں پڑھتی ہیں ان کی بھی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہے۔ بہت ساری عورت ایسی ہیں جو سوچتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پورے پابندی کے ساتھ پڑھوں، لیکن کچھ نہ کچھ ریزن ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہو پاتی۔ تو وہی 3 ریزن کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ 3 ایسی بڑی کون کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے ایک عورت بہت کوشش کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ پاتی، 5 وقت کی نماز۔ لیکن میں اس ویڈیو سے یہ کہنا چاہوں گی آپ کو کہ آپ اگر نہیں پڑھ پاتی نا، پھر بھی کوشش کریے، کبھی نہ کبھی وہ وقت آ جائے گا جب آپ کو 5 وقت کی نماز آپ کے گھر کے روٹین کے ساتھ ساتھ آپ کو ملنے لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ریزن ہوتا ہے، یہ ایک عورت اور ایک آدمی دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، کہ جب ایک عورت نماز پڑھنے والی ہوتی ہے، وہ دین کی باتیں کو سمجھتی ہے، دین کو سمجھتی ہے، اسلام مذہب کو سمجھتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، لیکن اس کے گھر میں اگر اس کے ساس سسر یا پھر اس کا خود کا شوہر اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایک عورت کے لیے 5 وقت کی نماز کو کنٹینیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے نماز کے وقت میں، کیونکہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا تو وہ اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہاں چلو سامنے والا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو چلو اس کو ہی پڑھنے دیتے ہیں، یا پھر یہ والا کام ہے ہم بعد میں کر لیں گے، یا پھر ہم کھانا تھوڑی دیر میں کھا لیں گے۔ تو بہت سارے گھر میں جو ساس سسر نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہو پڑھنے والی ہوتی ہے، تو ان کے کاموں کے چکر میں، خدمت کے چکر میں نہیں ہو پاتا۔ بہت جگہ شوہر نہیں پڑھتے ہیں تو شوہر کے کام کے چکر میں، ان کی خدمت کے چکر میں نماز نہیں ہو پاتی، پھر وقت چلا جاتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو ایسے ہی تو بہکاتا ہے، اور کیسے بہکاتا ہے۔ جو نماز کا وقت ہے اس ٹائم اگر کسی نے آپ کو کام کہہ دیا تو کام میں لگے رہیں، اور پھر وہ وقت چلا گیا تو آپ کہتے ہیں کہ چلو اس میں میری کیا غلطی تھی، اب یہ کام ہی تھا تو مجھے کرنا ہی پڑا، اسی وجہ سے جو میری نماز نکل گئی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب جو آدمی ہے اور جو ان کے فیملی والے ہیں وہ آپ کی نماز کو اہمیت دے بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نہ کبھی آپ کے من میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ بھائی گھر میں تو کوئی نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے، میں ہی نماز پڑھتی ہوں۔ تو یہ شیطان آپ کے من میں خیال ڈالتا ہے، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ 1 وقت کی 2 وقت کی پہلے چھوٹنا شروع ہوتی ہے، پھر قضا ہونا شروع ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ نماز ایک ہی ٹائم کی بچ جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، ایک دم بالکل آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے، کیونکہ جہاں پر 4 لوگ بے نمازی ہوں اور ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز کو لے کے کنٹینیو چلنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی ہوتی ہے ایک عورت کے ساتھ، مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان آپ کو بہت زیادہ بہکاتا ہے، آپ کے من میں خیال آتا ہے کہ اب میں تھک گئی ہوں گھر کے سارے کام کر کے، اور باقی لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، میں ہی پڑھ رہی ہوں، اور کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہے، میرا وقت چلا جاتا ہے کام کے چکر میں، تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس بات پہ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے آپ نا، کہ نماز کسی کے لیے ہم نہیں پڑھتے، اپنے لیے پڑھتے ہیں سب سے پہلی چیز، تو اسی لیے اپنا وقت، اپنا دین، اپنا آخرت سب سے پہلے دیکھیے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں باقی کے کام دیکھیے۔ سب سے پہلا تو یہ آپ کو کرنا ہے۔ دوسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے، آپ کا شوہر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے آپ اپنی نماز کو کبھی بھی مت چھوڑیے۔ آپ کے ساس سسر نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنی نماز مت چھوڑیے۔ اگر کسی کی بیوی نہیں پڑھتی ہے تو شوہر اپنی نماز کو بیوی کے لیے کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ نماز، اسلام، مذہب، دین ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے اخلاق، ہماری عبادت اس قدر ہونی چاہیے کہ سامنے والا بندہ جو نہ پڑھتا ہو وہ بھی ہم سے، یعنی کہ ہمیں دیکھ کے، ہماری عبادت کو دیکھ کر کے وہ خود کو بدل دیں۔
اس طرح سے ہماری عبادت ہونی چاہیے۔ سردی میں اٹھنے سے ہمیں ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ سردی میں نماز، بارش میں نماز، آندھی یا طوفان یا پھر کسی بھی حالت میں بیماری میں نماز پڑھنے سے ہمیں کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اس ٹائم ہم عبادت کریں گے تو ہمارے گھر میں چاہے ہمارے شوہر ہوں یا ہمارے بچے ہوں یا پھر ہمارے فیملی والے ہوں، وہ دیکھ کر کے ہمیں کبھی نہ کبھی ہدایت ضرور ان کو ملے گی اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو ہمیں مضبوط بنانا ہے، لوگوں کے لیے ہمیں کمزور نہیں بنانا ہے کہ ہاں لوگوں کے ایک اشارے پہ ہم نے چھوڑ دیا، لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں تو چلو ہم کیوں پڑھیں، ہم کیوں اتنا عبادت کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں سوچنی ہے، تو یہ سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دیجیے۔ دوسرا جو مین ریزن ہوتا ہے نماز نہیں پڑھنے کا، وہ ہر کسی کے ساتھ ہے، وہ ہے ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کہاں پر رہتے ہیں، آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے رشتہ دار کون ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، آپ کس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ایک نماز کے لیے۔ کیونکہ ایک اگر بندہ بے نمازی ہے اور 4 اس کے دوست نمازی ہیں، تو وہ ایک بے نمازی بندہ کبھی نہ کبھی نماز ضرور پڑھے گا۔ اس کے دوست روز بولیں گے، بولیں یا نہ بولیں، لیکن کبھی نہ کبھی اس کو احساس ہوگا وہ ضرور پڑھے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ نمازی ہے، 4 لوگ بے نمازی ہیں، تو کبھی نہ کبھی وہ ایک بندے کی نماز چھوٹ جائے گی ان 4 لوگوں کی وجہ سے۔ تو اسی لیے آپ کے ارد گرد کا ماحول، آپ کا جو گھر ہے، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر کا ماحول، کہاں رہتے ہیں اور وہاں کا ماحول کیسا ہے، یہ ساری چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو اس چیز کا بھی بہت دھیان رکھنا ہے۔ جیسے کہ گھر کا ماحول اگر نمازی ہوتا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی نماز سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ دیکھ دیکھ کے خود سیکھ جاتے ہیں، طریقہ سیکھ جاتے ہیں، اذان سیکھ جاتے ہیں، رکوع سجدے کا طریقہ، ہر چیز انہیں آ جاتا ہے۔ 5 وقت نماز ہوتی ہے، کیا کیا نام ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہیں آ جاتی ہیں۔ مطلب جو بیسک جو دیکھ دیکھ کے وہ سیکھ سکتے ہیں، جو ایکٹیویٹی، وہ ساری چیزیں انہیں آ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے آتی ہے کیونکہ ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، اور دادا دادی ہیں، ماں باپ ہیں، پوری جوائنٹ فیملی ہے، نماز پڑھتے ہیں، تو بچے بھی دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں۔ تو انہیں اچھا ماحول ملا، اسی لیے وہ سیکھ گئے۔ اب یہیں پر انہیں اپوزٹ ماحول ملا ہوتا، گانا سننا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، سیریل دیکھنا ہے، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھنی ہے، تو بچہ بھی آپ کا یہی چیز کرے گا۔ تو وہی ماحول بہت زیادہ اثر کرتا ہے، چاہے ایک بڑا آدمی ہو یا بچہ ہو، دونوں پہ ماحول اثر کرتا ہے۔ ہمیں کئی بار لگتا ہے نا کہ ہم تو بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، ہمیں تو گناہ کا اور ثواب کا، ہر چیز کا پتہ ہے، تو ہم کوئی ایسا کام کیوں کریں گے جس سے کہ گناہ ہوگا۔ ہم نہ کبھی بھی اس چیز میں نہیں پڑیں گے، چاہے سامنے والا بندہ کتنا بگڑا ہو، ہم اس کی عادت کبھی نہیں اپنائیں گے۔ انسان یہ سوچ کے کبھی کبھی اپوزٹ لوگوں سے دوستی کرتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کی عادت آ جاتی ہے اس انسان کے اندر، لیکن اسے معلوم نہیں چلتا ہے، کیونکہ شیطان آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، جو کہ آپ کو غلط راستے میں چلانے کے لیے پش کرتا رہتا ہے، اور انسان کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب میں تیسرا پوائنٹ بتانے کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ وضو کرے رہتے ہیں تو آپ ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، دوسری ٹائم کی نماز بھی بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، آپ کو کچھ سوچنا سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن آپ نے یہی دیکھا ہوگا، جب آپ ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے ٹائم تک آپ کی وضو نہیں رہتی ہے، تو پھر آپ کو بہت آلس آتا ہے۔ کس لیے؟ وضو کے لیے۔ اور یہ صرف سردی کی بات نہیں ہے، انسان کو لگتا ہے کہ سردی میں ہی بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے اس لیے وضو میں نا آلس آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس انسان کو آلس آتا ہے وضو کرنے میں اور نماز بوجھ لگتا ہے، جس انسان کو، وہ سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کو ہمیشہ آلس آتا ہے۔ اور جو انسان نماز سے محبت کرتا ہے، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، کوئی بھی حالت ہو کسی بھی طرح کی، وہ وضو کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ کا وضو رہتا ہے نا، تو آپ نماز آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، آپ کو نہ کوئی بھی آلس نہیں آتا۔ لیکن جب آپ کی وضو نہیں رہتا ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ پاتے، آپ کو بہت آلس آتا ہے۔ اس میں بھی شیطان آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیونکہ وضو کے خود بہت سارے فائدے ہیں۔ تو شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ وضو کریں اور آپ کے گناہ دھلیں، کیونکہ وضو کے ذریعے بہت سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور وضو کے بارے میں اسلام میں بہت بار کہا جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان کو باوضو رہنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت وضو میں رہے، کیونکہ ہر وقت وضو میں اگر آپ رہنا شروع کر دیں گے نا، تو آپ کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور لاسٹ والا پوائنٹ میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ توکل، یقین، محبت، عشق اگر ہو جائے نماز سے، تو پھر چاہے سردی، گرمی، یا ایک بار وضو بنانا ہو یا پھر دن میں 2 بار نہا کر کے پھر نماز پڑھنی ہو، یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں، صرف نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ والی محبت پا لیجئے، اللہ پہ یقین
یقین کریے اور اللہ سے دعا کریے کہ میرے دل میں بھی ہم سب کے دل میں نماز کی اس قدر محبت بھر دے کہ ہم نماز کے بنا رہ ہی نہ پائیں، کیونکہ اگر نماز ہمیں مل گئی نا تو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کا پوائنٹ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ میں نے ڈسکرپشن میں اپنے دوسرے چینل کا لنک دے دیا ہے، وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ ہے، آپ سب لوگ جا کر کے دیکھ لیجیے گا۔ بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتی ہوں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔